بسم اللہ الرحمن الرحیم واعتصموا بحبل اللہ جمیعا۔ حضرات گرامی قدر، آج کا موضوع ہے اس آیہ کریمہ سے مراد کون لوگ ہیں۔ خالق کائنات نے فرمایا واعتصموا بحبل اللہ جمیعا کہ اے لوگو میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور آپس میں تفرقہ مت ڈالو۔ پارہ نمبر 4 ہے اور سورہ آل عمران کی آیت نمبر 103 ہے۔ مفسرین کرام نے اس آیہ کریمہ کے اندر ایک لفظ بحبل اللہ، اس سے مراد تفسیر روح البیان، تفسیر تبیان القرآن، تفسیر نمونہ، کنز الایمان شریف اور بہت ساری تفسیروں کے اندر بحبل اللہ سے مراد جو ہے وہ آل رسول ہے۔ جو شخص ان کی پیروی کرے گا وہ اس دنیا کے اندر بھی کامیاب، روز محشر والے دن بھی کامیاب۔ اور بعض مفسرین نے بحبل اللہ سے مراد ذات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیا ہے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرے اور آپ کی پیروی کرے، اس دنیا میں بھی عزت اور وقار اور قبر میں بھی اور حشر والے دن بھی۔ اور بعض مفسرین کرام نے بحبل اللہ سے مراد قرآن مجید بھی لیا ہے، اور بعض مفسرین کرام نے بحبل اللہ سے مراد اسلام بھی لیا ہے۔ اور حضرت امام باقر علیہ السلام اور حضرت امام جعفر علیہ السلام، آپ کا موقف اور آپ کا قول ہے کہ بحبل اللہ سے مراد جو ہے وہ ذات رسول کے بعد آل رسول ہے۔ نبی کریم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل جو ہے وہ بحبل اللہ ہے، اس سے مراد۔ علماء کرام نے ایک مثال دیتے ہوئے سمجھایا کہ جس طرح آپ پانی بھرنے کے لیے کنویں پہ جاتے ہیں اور وہاں آپ کو ایک رسے کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ رسہ آپ ڈول کے ساتھ باندھتے ہیں اور آپ پانی کی طرف اس کو بھیجتے ہیں، وہ ڈول کے اندر پانی آ جاتا ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ جس طرح اس ڈول کو رسی کی ضرورت ہے، اسی طرح ہم گناہگاروں کو آل رسول کی ضرورت ہے، کیونکہ آل رسول، خاندان رسول، یہ ہدایت کے مرکز ہیں، یہ صراط مستقیم ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں جن کی ہم پیروی کریں گے تو اس دنیا کے اندر بھی کامیابی ہے اور قیامت والے دن بھی ہمیں کامیابی ملے گی۔ اور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 73 فرقے ہیں، لیکن ان 73 فرقوں میں ایک ہی فرقہ جنت میں جائے گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ کون سا فرقہ ہے جو جنت میں جائے گا؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ فرقہ جو ہدایت یافتہ، جس نے مصطفیٰ کی پیروی کی ہو، اہل بیت کی پیروی کی، اصحاب رسول کی پیروی کی، یقیناً وہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ اور رسی سے مراد جو ہے، بعض علماء کرام نے اس سے مراد جو ہے قرآن مجید لیا ہے۔ بحبل اللہ سے مراد آل رسول ہے کہ ان کی پیروی کرو، یہ لوگ ہدایت کے چشمے ہیں، ہدایت کے مرکز ہیں۔ جب ان کی پیروی تم کرو گے، جب دامن آل رسول پکڑو گے تو یقیناً در رسول تک چلے جاؤ گے، اور جب در رسول تک چلے جاؤ گے تو در رسول کے بعد پھر در خدا تک بھی چلے جاؤ گے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء کرام نے رسی سے مراد جو ہے
وہ قرآن مجید لیے ہے، اور قرآن مجید ایک ہدایت کا مرکز ہے، ایک ہدایت کا چشمہ ہے۔ جو شخص اس قرآن مجید کو پڑھے اور پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے کی کوشش کرے اور پھر اس پر عمل کرنے کی کوشش کرے، علماء نے لکھا ہے کہ اس کے لیے آسمان سے لے کے زمین تک نور کی روشنی روشنی ہوگی، مشرق سے لے کے مغرب تک اور شمال سے لے کے جنوب تک اس شخص کے لیے روشنی ہوگی جو قرآن مجید کو اپنا محبوب بنا لے، قرآن مجید کو اپنا دوست بنا لے۔ تو میرے بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید سی اس آیہ کریمہ سے ہمیں یہ ثابت ہوتا ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، کہ تم تفرقوں میں مت بٹو، تم ایک ہو، ایک قوم ہو۔ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، آپ کی خدمت میں ایک شخص آیا، اس نے آپ کو کینچی پیش کی، پھر آپ کو سوئی بھی پیش کی، آپ مسکرانے لگے، اور مسکرانے کے بعد آپ نے کینچی واپس کر دی اور سوئی کو رکھ لیا۔ اب وہ شخص کھڑا ہو کر کہنے لگا کہ یا حضرت بابا فرید الدین، آپ مجھے یہ بتائیں کہ آپ نے میری کینچی واپس کر دی اور سوئی کو رکھ لیا، اس میں کیا حکمت ہے؟ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ، جو صوفیہ کے رہنما گزرے، پیشوا گزرے، اور ہمیشہ صوفیہ کا یہ معمول رہا کہ ان کے دربار پر کوئی بھی آیا اسی کو اپنے سینے سے لگایا۔ صوفیہ کا یہ معمول ہے، چاہے ان کے دربار پر اپنا آئے یا بگانا آئے، مسلمان آئے یا کافر آئے، صوفیہ ہمیشہ ہر ایک سے پیار کرتے رہے۔ یہی وہ مرکز ہیں جہاں سے ہدایت کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ صوفیہ کے جو دربار ہیں، صوفیہ کے جو آستانے ہیں، یہاں سے اللہ اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا درس ملتا ہے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا کہ اس شخص نے سوال کیا کہ بابا جی یہ بتائیں کہ آپ نے کینچی واپس کر دی اور سوئی کو رکھ لیا۔ تو حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ فرمانے لگے کہ بیٹا، میں نے کینچی اس لیے واپس کی ہے کہ یہ چیزوں کو ٹکڑا ٹکڑا کرتی ہے، اور سوئی کو اس لیے رکھا ہے یہ ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے۔ بس یہی صوفیہ کا معمول رہا، اور یہی صوفیہ ساری زندگی کرتے رہے۔ حضرت پیر میر علی گولڑا شیف والے، آپ ایک مرتبہ اسٹیشن پہ بیٹھے ہوئے تھے، تو ایک انگریز آیا اور اس نے دیکھا کہ بابا جی تسبیح پڑھ رہے تھے۔ وہ کہنے لگے کہ بابا جی یہ بتائیں یہ کیا ہے؟ تو آپ نے کہا کہ یہ تسبیح ہے، میں اللہ اللہ کرتا ہوں اس سے۔ آپ نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ بندوق ہے۔ آپ کو پتا تھا؟ فرمانے لگے کہ یہ کیا کام کرتی ہے؟ اس نے اس کو اوپر اٹھایا اور گولی چلائی۔ ایک جانور تھا، پرندہ تھا، اس کے دو ٹکڑے ہوئے وہ زمین پر آ گئے۔ حضرت پیر مہر علی گولڑا شیف والے اٹھے، آپ نے ان ٹکڑوں کو دھڑ کے ساتھ سر کو لگایا اور اوپر سے تسبیح پھیری اور بسم اللہ شریف پڑھی، تو فرمانے لگے کہ تمہاری بندوق ٹکڑے کرتی ہے اور میری تسبیح جو ہے ٹکڑوں کو جوڑ دیتی ہے۔ یہ اللہ کے ولی کی کرامت ہے۔ میرے بھائیوں، کسی سے نفرت مت کرو، چاہے کوئی مسلمان ہے، چاہے کوئی کافر ہے، چاہے کوئی ادنا ہے، چاہے کوئی اعلیٰ ہے، چاہے کوئی عالم ہے، چاہے کوئی جاہل ہے۔ یہ نہیں پتا کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں آپ سے بہتر ہو۔ ہر ایک کو آپ بہتر سمجھیں اور اپنے آپ کو یوں سمجھے کہ میں سب سے ایک زیادہ کمزور ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے بھی یہی دعا مانگی تھی۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے کہا تھا کہ انی مغلوب فانتصر، کہ اللہ میں کمزور ہوں اور تو غالب ہے، تو میری مدد فرما۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
آپ سب ناظرین سے گزارش ہے کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل پیر اختر رسول قادری کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے، اور اگر یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس ویڈیو کو لائک اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔